شام کے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد باغی تنظیم ہیئت تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کی جانب سے جاری ہونے والے پہلے بیان میں کہا گیا ہے کہ اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اب مستقبل ہمارا ہے۔ جب شام کے شہر حلب پر حملہ حکومت مخالف باغیوں کا قبضہ ہوا تو اس حملے کی قیادت کرنے والے ایک باریش شخص کی تصاویر منظر عام پر آئیں جس نے عسکری لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص کا نام ابو محمد الجولانی ہے جو ہیئت تحریر الشام نامی گروہ کے سربراہ ہے۔ جس گروہ کی وہ سربراہی کر رہے ہیں اس پر مغربی ممالک کے علاوہ اقوام متحدہ اور چند مسلم ممالک نے بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور اسے دہشت گرد گروہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ ابو جولانی شام میں بشار الاسد حکومت کے خلاف متحرک تحریک کے مرکزی رہنما ہیں اور اب دمشق کا کنٹرول بھی سنبھال چکے ہیں۔ یہاں تقریباً 30 لاکھ ایسے لوگ آباد ہیں جو شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہوئے اور اسے حکومت مخالف تحریک کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم چند روز قبل شروع ہونے والا اچانک حملہ ابو جولانی کی زندگی کا شاید اب تک کا سب سے ڈرامائی باب ہے جو شام کی اس خانہ جنگی کے سب سے پراسرار اور متنازع رہنما ہے۔ ابو جولانی کا اصل نام، ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش اور شہریت کے بارے میں مختلف معلومات موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کی شخصیت کے حوالے سے پراسراریت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق ابو جولانی 1975 اور 1989 کے درمیان پیدا ہوئے جبکہ انٹرپول کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 1975 ہے۔ امریکی ٹی وی کے ایک انٹرویو کے مطابق ان کا اصل نام احمد حسین ہے اور ان کو ابو جولانی گولان کی پہاڑیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے جہاں سے ان کے خاندان کا تاریخی تعلق ہے۔ اسی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ 1982 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد پیٹرولیم انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے۔ 1989 میں ان کے اہل خانہ شام واپس لوٹے اور اس کے بعد ان کی پرورش دمشق کے قریب ہوئی۔ چند خبروں کے مطابق انہوں نے دمشق میں طب کی تعلیم حاصل کی لیکن تیسرے سال کے دوران عراق میں القاعدہ میں اس وقت شمولیت اختیار کر لی جب امریکہ نے 2003 میں حملہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جلد ہی عراق میں القاعدہ کے سرگرم رہنما ابو مصعب الزرقاوی کے قریبی ساتھی بن گئے لیکن 2006 میں الزرقاوی کی ہلاکت کے بعد لبنان منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے جند الشام نامی لبنانی گروپ کو تربیت فراہم کی۔ اس کے بعد ان کی عراق واپسی کی اطلاعات موجود ہیں جہاں امریکی فوج نے انہیں گرفتار کیا اور کچھ عرصے تک قید میں رہنے کے بعد جب 2008 میں ان کو رہائی ملی تو وہ نام نہاد دولت اسلامیہ میں شامل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں امریکی کیمپ بقا نامی قید خانے میں رکھا گیا تھا جہاں ان کے نظریات پختہ ہو گئے اور مستقبل میں بننے والی نام نہاد دولت اسلامیہ کے رہنماؤں سے تعلقات بھی استوار ہوئے۔ چند رپورٹس کے مطابق الجولانی اگست 2011 میں شام واپس لوٹے اور انہوں نے القاعدہ کی ایک شاخ کھولی جس کا مقصد صدر بشار الاسد کے خلاف جنگ تھا۔ تاہم ایک لبنانی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ جولانی حقیقت میں عراقی شہری ہیں اور ان کے نام کی وجہ فلوجہ کا وہ علاقہ ہے جسے الجولان کہتے ہیں اور ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ جبہ النصرہ نامی اس شدت پسند گروہ کی قیادت سنبھالنے کے بعد اطلاعات کے مطابق الجولانی کی ذاتی معلومات کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ گروہ کے اکثر اراکین تک اپنے سربراہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ 2011 میں شام میں بغاوت خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی تو الجولانی ابو بکر البغدادی کی جانب سے خصوصی مشن پر شام پہنچے تاکہ دولت اسلامیہ کی ایک مقامی شاخ کی بنیاد رکھ سکیں۔ 2012 میں جبہ النصرہ کا آغاز ہوا اور یہ دولت اسلامیہ کی عراقی شاخ بن گئی۔ تاہم 2013 میں جب ابو بکر البغدادی نے باقاعدہ طور پر جبہ النصرہ اور دولت اسلامیہ کے انضمام کا اعلان کیا تو الجولانی نے اسے رد کرتے ہوئے القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کے حمایت کا اعلان کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب جبہ النصرہ عسکری اعتبار سے طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ جولائی 2016 میں الجولانی نے اعلان کیا کہ ان کے گروہ کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں رہا اور اسے اب الجبہ فتح شام کے نام سے پکارا جائے۔ 2017 میں اس گروہ کو ہیئت تحریر الشام کے نام سے ایک اتحاد کی شکل دی گئی جس میں دیگر تنظیمیں بھی شامل تھیں اور اس کے سربراہ الجولانی تھے۔ اس تنظیم نے مقامی سطح کے مسائل کو ترجیح دی اور 2021 میں الجولانی نے امریکی ادارے PBS کو انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے القاعدہ کے عالمی جہاد کے نظریے کو ترک کر دیا اور اب ان کا مقصد شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اور ملک میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔
اس انٹرویو میں الجولانی نے کہا کہ جب ہم القاعدہ میں تھے تب بھی یورپی اور امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے خلاف تھے، ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیئت تحریر الشام کو دہشت گرد گروہ کا درجہ دینا غیر منصفانہ اور سیاسی فیصلہ تھا۔ الجولانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ پہلے ان کے نظریات القاعدہ سے قریب تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مقامی ایجنڈا اپنا لیا تھا۔ ان کی قیادت میں ہیئت تحریر الشام نے حلب صوبے میں اسلامی نظام نافذ کیا، عدالتیں بنائیں اور پولیس فورس تک قائم کی۔ حلب میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، جو شام میں اپوزیشن کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ترکی کی سرحد سے ملتا ہے۔ اس دوران الجولانی نے عسکری کارروائیوں کے ساتھ ساتھ مقامی انتظامیہ چلانے اور سفارتکاری میں مہارت بھی دکھائی اور شام کے تنازع میں ایک اہم کردار بن کر ابھرے۔ وہ علاقے جو ان کے گروہ کے زیر انتظام ہیں، وہاں ایسی حکومت موجود ہے جو معیشت، صحت، تعلیم اور سیکیورٹی تک کا انتظام کرتی ہے۔ الجولانی نے یہ کہا ہے کہ ان کے علاقوں میں اسلامی حکومت ہے، لیکن دولت اسلامیہ کے نظریات کے تحت نہیں۔ تاہم خبروں اور تجزیہ کاروں کے مطابق ان کے گروہ نے اپنے مخالفین کے خلاف سخت رویہ اپنایا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ ان کے گروہ نے قیدیوں پر تشدد کیا ہے۔ الجولانی الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتے رہے ہیں کہ وہ ان کے زیر انتظام علاقے میں موجود جیلوں کا دورہ کریں اور وہاں پر حالات کا جائزہ لیں۔ واضح رہے کہ امریکی حکومت بھی الجولانی کو دہشت گرد قرار دیتی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے معلومات فراہم کرنے پر $10 ملین کی انعامی رقم رکھی گئی ہے۔